کہ یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے، یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بہتر تھا اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب کے اعتبار سے. لو كانوا يعلمون، اگر ان کو حقیقی علم ہوتا، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو اور کہا کرو انظرنا واسمعوا اور واسمعوا. اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا مت کہا کرو اور کہا کرو انظرنا ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور سنیے. وللکافرین عذاب الیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. اور اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو کافر ہے، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی طرف اللہ کی جانب سے، آپ کی رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس سے یہ چاہتا ہے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے بات ذکر کی تھی کہ قوم بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کی کتاب توریت کو پس پشت ڈال کر جادو ٹونا کے چکر میں پڑ گئی تھی، منتروں پہ پڑ گئی. اور جب جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈالا ہے وہ قوم اسی طریقے سے گمراہ ہوتی رہی ہے. قوم بنی اسرائیل نے جب توریت کو پس پشت ڈالا گمراہ ہو گئے اور کفر میں شیاطین جو منتر پڑھا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، جادو سکھایا کرتے تھے، اسی کے اندر پڑ گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی وہ لوگ دیکھو جو قرآن کو پس پشت ڈالتی ہے. ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے، اب جن لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا، قرآنی احکامات کو پس پشت ڈال دیا، آج ان کا حال کیا ہے وہ دیکھو ہمارے سامنے. ہم اپنے گھر پہ ہی جائزہ لیں کہ ہمارے گھر کے افراد نے، ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالنے کے بعد ہم کس طریقے سے گمراہ ہوئے. ہمارے یہاں جو ہے اللہ کے احکام کو چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں رہی. اور پھر اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالنے کے بعد جب نفسانی خواہشات کے اوپر انسان چلنے لگا تو پھر دین کے اندر کی جو ہے تبدیلیاں کی جانے لگی. آج مسلمانوں کا جو طبقہ دین کے اندر رد و بدل کرنے کا مرتکب ہوا ہے، وہ ارتکاب کیوں ہوا ہے؟ وہ ارتکاب صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے اللہ کے کلام کو پس پشت ڈالا، اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کے کلام کو علماء سے سمجھنے کے بجائے اپنی ذاتی فہم سے سمجھنے کی کوشش کی گئی. علماء سے سمجھنے کے بجائے ذاتی فہم سے سمجھنے کی کوشش کی گئی. کوئی بھی کام یاد رکھو، کوئی بھی کام اگر وہ جائز ہے، گمراہی کیسے پھیلتی ہے؟ دین کے نام پر گمراہیاں کیسے پھیلتی ہے؟ کوئی کام اگر جائز ہے، اس کو مستحب سمجھ لینا، صرف جائز کام ہے اس کو مستحب سمجھ لینا. اسی طریقے سے کوئی مستحب کام ہے اس کو واجب سمجھ لینا، کوئی واجب ہے اس کو فرض سمجھ لینا. تو دین کا جس حکم کا جو درجہ ہے، وہ درجے سے جب تم اس چیز کو ہٹاؤ گے، وہ درجے سے ہٹا کر اس کے بارے میں دماغ رکھوں گے، اس کے بارے میں بات پھیلاؤ گے، اس سے گمراہی پھیلے گی. اور یہ سب چیز ہوتا ہے قرآن کو، اللہ کے کلام کو جب پس پشت ڈالا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو دین کے نام پر جو بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر پھیلتی جاتی ہیں، جیسے کہ آج کل پھیلی ہوئی ہے معاشرے کے اندر. اب
ایک چیز جو ہے شریعت کے ایک رکن جو تھا وہ صرف جائز کا درجہ رکھتا تھا. شریعت کا ایک حکم جو صرف جائز کا درجہ رکھتا تھا، اب وہ شریعت کے اس ایک حکم کو جو جائز کا درجہ رکھتا تھا اس کو لازم اور ضروری قرار دیا جانے لگا. اب وہ عوام الناس کے اندر اتنا پھیل چکا ہے کہ عوام الناس اس کو لازم اور ضروری سمجھتی ہے. بہت سی مثالیں معاشرے کے اندر ایسی. تو دین کے اوپر چلنے کے لیے بات ضروری ہے کہ شریعت کے کسی بھی حکم کو اس کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے پر رکھو. اب مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. تو اب اگر کوئی شخص 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھے گا اور یہ خیال کر کے پڑھے گا کہ ہاں یہ سنت ہے یہ نفل ہے، تب تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل یہ سمجھ کر پڑھنے لگے کہ یہ 2 رکعت سنت فرض عین ہے، یہ 2 رکعت نفل فرض عین ہے، بالکل پڑھنا ہے، تب یہ دین کے اندر غلو ہو گیا. یہ راہ راستے سے ہٹنے والا کام ہے. تو کتاب کو پسے پشت ڈالنے سے مختلف طریقوں سے جو ضلالت اور گمراہیاں معاشرے کے اندر بڑھتی ہے، ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ غیر دین کو انسان دین سمجھنے لگتا ہے، غیر ضروری کو ضروری سمجھنے لگتا ہے. اسی کا نام بدعت ہے. جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ دینا، اور جو چیز دین کے جس درجے میں ہے اس کو اس درجے سے بڑھا دینا، اسی کا نام بدعت ہے. تو بہرحال قوم بنی اسرائیل کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال کر منتروں میں پڑھ گئی، جادو ٹونے کے اندر پڑی، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ لوگوں نے سنا. اور یہ منتروں میں جادو ٹونا میں پڑھ کر یہ کیا کرنے لگے؟ جادو ٹونا سیکھ کر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بننے لگے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے لگے. اب دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مختلف طریقے ہوتے تھے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جادو کے ذریعے سے. اب یہ قوم بنی اسرائیل جادو کے معاملے میں اتنی متاثر کیوں ہوئی؟ قوم بنی اسرائیل جادو کے معاملے میں اتنی متاثر اس وجہ سے ہوئی، یہ قوم یہ سمجھنے لگی اور پھر اسی بات کو پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت قائم ہے اور جو کرامات اور جو خرق عادت جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب جادو کی وجہ سے، وہ سب جادو کی وجہ سے. وہ اس کو معجزہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ جادو سمجھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں، سارے معاملات قوم بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے کہ ہم کو بھی جادو سیکھنا چاہیے. یہ اسی ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو جادو کے زور پر چلنے والی حکومت سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو قرآن کریم کے اندر اس کی جو ہے اس کا رد کیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ پیغمبر تھے. قوم یہود یہ کہنے لگی کہ قوم کہ دیکھو ہمارے جو نبی ہیں سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغمبر مانتے ہیں جبکہ وہ جادو کرتے ہیں. یہ یہودی کہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات نازل فرمائی اور فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یہ بات جو خلاصے کے طور پر ساری چیزیں پچھلے درس میں آ چکی ہیں. آج ہم کو جو سمجھنا ہے کہ جادو کسے کہتے ہیں، جادو کا حکم کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں، جادو کا شرعی حکم کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے ذریعے سے تو بہت ساری کئی قسم کی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے. تو قرآن کریم نے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین نے اس کا بھی کلام کیا ہے. ما یفرقون به بین المرء وزوجہ پر کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھو جادو کے ذریعے سے کئی قسم کی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے. جسمانی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کسی کے جسم سر میں درد، کسی پیر میں درد، کسی کے ہاتھ میں درد، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے سے جان بھی جا سکتی ہے. سمجھ میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت نے لکھا ہے کہ جادو کے ذریعے سے جان بھی جا سکتی ہے. اور دیکھو یہ جو مشہور ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جادو کی حقیقت کو نہیں مانا کرتے تھے. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جادو کے قائل تھے کہ جادو باذن اللہ کے حکم سے مؤثر ہوتا ہے. وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جیسا کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہے کہ جادو کے ذریعے سے حقیقت کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں کہ جادو کے ذریعے سے ماہیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. ماہیت تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے،
انسان کو کسی جانور کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے جادو کے ذریعے سے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور حضرت نے دلیل بھی دی ہے. حضرت نے دلیل بھی پیش کی ہے کہ جادو کے ذریعے سے ماہیت کا تبدیل ہونا ممکن ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا ہے کہ جادو کے ذریعے سے ماہیت تبدیل نہیں ہوتی. جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن ماہیت کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل یہ دی ہے کہ ایک روایت ہے، کل بھی میں نے پرسوں درس میں ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں آیت الکرسی پڑھا ہوا نہ ہوتا تو اس جادو کے ذریعے سے گدھا بن گیا ہوتا. تو اس روایت سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے کہ یہاں پر دیکھیے وہ صحابی جو خود فرما رہے ہیں کہ میں گدھا بن گیا ہوتا یعنی ماہیت تبدیل ہو گئی رہتی. جو علماء اس کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر گدھے سے مراد حقیقت گدھا بننا نہیں ہے، حقیقت گدھا بننا نہیں ہے، بلکہ عقلی نقصان مراد ہے. عقل میں کچھ نقصان مراد ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں آیت الکرسی پڑھا ہوا نہ ہوتا تو اس جادو کے ذریعے سے میری عقل کے اندر کچھ خطور آ جاتا، خبط پیدا ہو جاتا، لیکن آیت الکرسی کی برکت سے میں اس چیز سے محفوظ رہوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول ہے کہ جب تک کہ حقیقت کا کسی لفظ کا حقیقت مراد لینا ممکن ہو تو مجاز مراد نہیں لیا جائے گا. یہ میں نے دوسرا درس شروع کر دیا جو طلبہ کے درمیان کیا جاتا ہے وہ درس شروع کر دیا. خیر میں واپس ہوتا اپنی بات کی طرف. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ جادو کو نہیں مانتے تھے، یہ بات غلط ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جادو کے ذریعے سے کسی کی ماہیت تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا، جادو کے ذریعے سے جو بھی نقصانات ہوگا، جسمانی نقصان ہوگا، جیسا بھی نقصان ہوگا، وہ سارے نقصانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ جادوگر اگر جادو کر رہا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ مؤثر ہو جائے گا. آگے کی بات سمجھ میں. اب یہ سمجھو کہ جادو کا حکم کیا ہے، جادوگر کا حکم کیا ہے. جادو کرنے والا اگر یہ عقیدہ جو جادو کے منتر وغیرہ پڑھ رہا ہے، کفریہ شرکیہ کلمات وہ پڑھ رہا ہے، جادو کرنے والا کفریہ شرکیہ کلمات وہ پڑھ رہا ہے، اگر اس پر عقیدہ رکھ رہا ہے، عقیدہ رکھ کے اگر پڑھ رہا ہے اس کو، تو وہ جادو کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر اس پر اس کا عقیدہ نہیں ہے تب وہ کافر تو نہیں ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا. اسلامی حکومت کے اندر اور جمہور علماء کے نزدیک دونوں قسم کے جادوگروں کی جو سزا موت ہے، دونوں قسم کے جادوگروں کی سزا موت ہے. جو کفریہ شرکیہ کلمات سے جادو ٹونا کرتا ہے، کفریہ شرکیہ کلمات اختیار کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اگرچہ اس کلمات پر یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، دونوں اس کو قتل کیا جائے. یہ قتل کی جو وجہ ہے، پہلے والے میں قتل کی وجہ تو ارتداد ہے، وہ مرتد ہو گیا، کفر کلمہ پر پڑھا، اب کفر کلمات پر اس نے عقیدہ رکھا تو مرتد ہو گیا. دوسرا والا جو شخص ہے جو کفریہ کلمات پر عقیدہ نہیں رکھتا، کفریہ کلمات پر عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن اس نے اس کو پڑھا ہے، تو اس کو قتل کی جو وجہ ہے وہ وجہ رہے گی فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنا. اب دیکھو میں ایک چیز تو بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں یہاں پر یہ چیز کیوں بیان کیا گیا ہے. جادو کے ذریعے سے تو کئی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں. قرآن نے خاص طور پر تفریق بین الزوجین کا ذکر کیوں کیا؟ تفریق بین الزوجین کا ذکر کیوں کیا؟ کہ وہ لوگ قوم بنی اسرائیل جادو سیکھا کرتی تھی، اور جادو سیکھنے کے بعد اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق جدائی کرایا کرتے تھے. میاں بیوی کے درمیان جدائی کرایا کرتے تھے، جھگڑے لڑا دینا میاں بیوی کے درمیان، دونوں کے اندر علیحدگی کروا دینا. مسلم شریف کی حدیث ہے. اصل میں اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جادو جو ہوتا ہے شیطانی عمل سے ہوتا ہے. جادو جو ہوتا ہے شیطانی عمل سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی تفریق پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کی تفریق پر، میاں بیوی کی جدائی پر، دونوں کے اندر علیحدگی ہوتی ہے، اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پانی پر جو شیطان کا تخت بچتا ہے، پانی پر شیطان کا تخت بچتا ہے، اور وہ شیطان ابلیس جو رہتا ہے اپنے سارے نمائندوں سے کارگزاری لیتا ہے دن بھر کی کہ تم نے کیا کرے. کوئی شخص آتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے زمین میں فساد مچایا، میں نے اس طریقے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا. سب ایک کے بعد ایک کارگزاری سناتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص کو ایسے جو ہے فتنے کے اندر مبتلا کیا. جیسا معین کا بھی ذکر ہوتا ہوگا، ہاں معین نام کا ایک لڑکا مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کو تو میں نے نماز کے ٹائم پہ جو ہے دودھ ڈیری میں بیٹھا دیا. سالم کا ذکر ہوتا ہوگا، وہ ایک سالم نام کا لڑکا ہے، نماز کے ٹائم پہ گھر پر بھی کیا کیا تھا.
تو شیطان جو ساروں کی کارگزاری ہے، ابلیس اپنے شیطانی نمائندے سے کارگزاری لیتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، جدائی کروا دی، دونوں کو آپس میں لڑا ملا کے الگ کروا دیا. تو شیطان اپنے تختے سے اٹھتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ خوشی کے مارے اس کو گلے سے لگا دیتا ہے، خوشی کے مارے گلے سے لگا لیتا ہے، لپٹا لیتا ہے. تو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہونا اور آپس میں طلاق وغیرہ کا معاملہ ہونا، یہ شیطان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے جو وعدہ کر رکھا ہے انسانوں کو، ایک تو اس کی خوشی اس وجہ سے رہتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگ گیا، آپس میں دو انسان کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی. اس کا اجتماعیت جو ہے، انسانوں کی اجتماعیت کا خاتمہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے نا. ساری چیز اس کو انسانیت سے، اس کو اتنا معلوم ہے کہ جتنے اجتماعیت کے ساتھ انسان رہے گا آپس میں محبت کے ساتھ، اتنے ہی میرے راستے میں یہ لوگ رکاوٹ بنے گی. اب میرا جو مشن ہے سب کو جہنم میں پہنچانا، اس میں دشواریاں پیش آئیں گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے ذریعے سے جو عمل کیے جاتے ہیں ان عمل میں سے تفریق بین الزوجین کا ذکر کیا. تفریق بین الزوجین کا ذکر کیا. اچھا دیکھو، جادوگر جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے چیلا ہوتا ہے. اس کا جو استاد کون ہوتا ہے؟ اس کے استاد جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ چیلا ہوتا ہے. جادو وغیرہ جو کرتے ہیں یہ جنات کا عمل ہوتا ہے، جادوگر کا عمل نہیں ہوتا ہے. جنات اور شیاطین ان کو عمل بتاتے ہیں، یہ منتر پڑھ، یہ کام کر، اس سے ایسا ایسا ہوگا. یہ بات سمجھ میں؟ منتر وغیرہ جو ہے جادوگر کو یہ لوگ بتاتے ہیں. اب آج کل بعض لوگ یہ بولتے ہیں علاج وغیرہ جو کراؤ تو نام سے علاج ہو جاتا ہے، نام سے علاج ہو جاتا ہے. معلوم ہے نام سے کس قسم کا علاج ہوتا ہے؟ عام طور سے ناموں کے ذریعے سے جو عاملین علاج کرتے ہیں وہ اسی قسم کے شیاطین کا سہارا لے کر علاج کرتے ہیں. عموماً 90% طبقہ عاملین کا وہ ہے جو نام لے کر کے علاج کرتا ہے، کہ جنات و شیاطین کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، جنات اور شیاطین کا سہارا لے کر علاج کرتا ہے. یہ بات مفتی عبد الملک صاحب مدینہ منورہ حضرت نے یہ بات لکھی ہے. مدینہ منورہ کے رہنے والے مفتی عبد الملک صاحب، انہوں نے خود یہ بات کی. جن جادو والے انسان کے اندر یہ بات حضرت نے دلائل سے ثابت کی ہے کہ نام لے کر، صرف نام سے. آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ بہت سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی علاج کرانے کے لیے عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نام دے دو علاج ہو جاتا. تو مفتی عبد الملک صاحب مدینہ منورہ کے جن جادو انسان کے اندر انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نام لے کر، محض نام لے کر علاج کرنے والے جتنے عاملین ہیں، ایک ہوتا ہے نام کے ذریعے سے تشخیص کرنا، مرض کی دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے نام کے ذریعے سے تشخیص کرنا، چیک کرنا مریض کو، تو وہ علم العادات کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے، وہ علم العادات کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نام کے ذریعے سے باقاعدہ علاج کرنا، کہ مریض جو ہے آمنے سامنے نہ ہو، صرف نام دے دی جائے علاج ہو جائے. تو اس میں زیادہ تر استعمال جو ہے شیاطین کا ہوتا ہے. اس کا ہوتا ہے شیاطین کا ہوتا ہے. تو بندے نے زیادہ ہوشیار نہیں بننا، زیادہ ہوشیاری کے چکر میں کفر شرک کے اندر مبتلا ہو جائے. تحقیق کرو، تحقیق علماء سے تحقیق کرو. کبھی کبھی جو بغیر جانا بننا جو ہے نا کیا جاتا ہے نہیں بس سمجھ میرا اپنا بھی ٹاپک نہیں ہے، وہ اچانک بات یاد آ گئی میرے کو کچھ اس لیے. تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں، اس میں جادو وغیرہ کے معاملے میں شیاطین استاد ہوتے ہیں، یہ چیلے ہوتے ہیں. شیاطین استاد ہوتے ہیں، یہ چیلے ہوتے ہیں. موکل وغیرہ جو قبضے میں ہوتے ہیں، موکل جو ہوتے ہیں، موکل یہ قبضے میں کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی جادو ہی ایک طریقے سے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موکل وغیرہ کو جو وظائف کے ذریعے سے قبضے میں کیا جاتا ہے، وظائف کے ذریعے سے موکل کو قبضے میں کیا جاتا ہے. موکل تمہاری بات کی، عامل کی فرما برداری کیوں کرتا ہے؟ وہ وظیفے کی وجہ سے قبضے میں ہوتا ہے، وظیفے کی وجہ سے موکل قبضے میں ہوتا ہے. تو جنات انسانوں پر جادو کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی انسان بھی تو جناتوں پر جادو کرتے ہیں. جو عاملین وظیفوں کے ذریعے سے موکل کو قبضوں میں کرتے ہیں، جناتوں کو قبضوں میں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے اوپر جادو ہی کرتے ہیں نا. اگر سمجھ میں موکل وغیرہ جو ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں کام کرنے پر، غلام ہو جاتے ہو اس کے، غلام ہو جاتے اس کے بس میں رہتے، اس کے بس میں رہتے. جیسا عورتیں کے ساتھ جادو ٹونا کر کے اپنے آدمی کو بس میں کرتی ہے. آدمی اٹھ بولے تو اٹھ، بیٹھ بولے تو بیٹھ. جادو کا جب اثر چلتا ہے شوہر کے اوپر ہوتا ہے نا ایسا. ہم تو خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، ہم تو خود دیکھے. تو جب اثر چلتا ہے تو کہتا ہے شوہر
جو بیوی بولے گی وہی کرے گا، بیوی نے جو بولتی بس وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ جادو کے اثر سے ہوتا ہے ایسا. تو یہی والا اثر جو ہے نا موکلوں پر ہوتا ہے. عامل وظیفوں کے ذریعے سے قید کرتا ہے، وہ قبضے میں کرتا ہے، پھر عامل جو بولے گا موکل وہ کام کرتا ہے. لیکن ان کی حد ہوتی ہے. اب وہی بولے گا کہ وہ اچھا ہے، بولے موکل قبضے میں کر کے بولے اپن فلانا کام کرا لو، یہ کام کرا لو، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ان کی ایک حد ہوتی ہے اور ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ کیپیسٹی اور حد کے اندر ہی وہ کام کرتے ہیں. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں قوم بنی اسرائیل نے جادو ٹونے کو سیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے جو فرشتے نازل کیے تھے، ان کی آزمائش کے لیے جو فرشتے نازل کیے تھے، ان کی آزمائش اس میں اس طریقے سے تھی کہ جادو اور معجزے کے درمیان فرق کرنا مقصود تھا. جادو اور معجزے کے درمیان فرق کرنا مقصود تھا. ان کو وہ فرشتے جادو کے اصول اور فنون سکھانے سے پہلے یہ بات کا عہد کروا لیتے تھے کہ اس چیز کو سیکھنے کے بعد تم جو ہے کفر کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، جادو وغیرہ نہیں کرو گے. یہ چیز تم کو اس سے بچنے کے لیے بتائی جائے گی، اور جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے بتائی جائے گی. تو قوم بنی اسرائیل وعدوں کو توڑنا، عہدوں کو توڑنا، میثاق کو روندنا، یہ تو ان کی بالکل رگ رگ کے اندر سمائی گئی. یہ قوم وعدہ کر لیتی تھی، اب وعدہ کرنے کے بعد فرشتوں کو سیکھ لیتی تھی، اور سیکھنے کے بعد پھر وہی خرافات، تفریق محنت ہو گئے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، جسم کو تکلیف پہنچانا، لوگوں پر جادو کرنا. بہت زیادہ انہوں نے جادو ٹونے کے عمل کو اختیار کیا. یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جنم حسد کی وجہ سے یہ قوم نے جادو کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں جو چیز خریدی وہ بہت بری ہے. اپنی جانوں کے بدلے میں ان لوگوں نے کیا خریدا ہے؟ کفر کو اور شرک کو اور یہ جادو ٹونے کو خریدا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اگر یہ اس بات کو جانتے، اس کی برائی کو جانتے تو یہ ایسا نہیں کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نُقْمَا مَنْ وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر یہ لوگ بجائے جادو ٹونے میں پڑنے کے، بجائے کفر شرک میں پڑنے کے ایمان لے کر آتے. دیکھو وَلَوْ نُقْمَا مَنْ، قوم بنی اسرائیل تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتی تھی، قوم بنی اسرائیل اپنے آپ کو ایمان والا کہتی تھی، لیکن وہ کفر شرک کرنے کی وجہ سے، جادو ٹونا کرنے کی وجہ سے ایمان والی نہیں رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ نُقْمَا مَنْ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ایمان والے نہیں تھے. ایمان والے رہتے تو کفر شرک نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے نزدیک کے ثواب کے مستحق بنتے. لیکن یہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے ان کی دوسری ایک بری خصلت کا ذکر کیا، قوم بنی اسرائیل کی. قوم بنی اسرائیل کی بری خصلت کا ایسا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ کہا کرتے تھے راعنا، راعنا، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، آپ ہماری طرف دیکھیے، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے. اس مطلب کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راعنا کہا کرتے تھے. تو قوم یہ یہود عبرانی زبان کے اندر اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ جس کے معنی غیر مناسب ہے، بددعا کے آتے ہیں، برے معنی ہے، تو راعنا کے بجائے الفاظ کا کچھ ہیر پھیر کر کے وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور ایسا ظاہر کیا کرتے تھے کہ جیسے ہم راعنا کہتے ہیں، جیسے مسلمان راعنا کہہ رہے ہیں ہم بھی راعنا ہی کہہ رہے ہیں. لیکن وہ راعنا نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ عبرانی زبان کے اندر کچھ لفظ کے تغیر کے ساتھ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بربادی کے، بددعا کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کے لیے کہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے، جبکہ وہ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے نہیں کہا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم جو راعنا کہنے کے بجائے انظرنا کہہ دیا کرو، انظرنا کہا کرو. تو کفار و مشرکین کی مشابہت کو شریعت نے بالکل پسند نہیں فرمایا ہے. اس آیت کے تحت فقہاء کرام نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے، غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے ایمان والوں کو منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ایسا نہیں. ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن للجساس کے اندر یہ مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے. مشابہت، تشبہ، سب چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں
راعینا کی بجائے کچھ ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے استعمال ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا ایک کفر ہے، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وللکافرین عذاب الیم. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کہ یہ کفار چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے مشرکین میں سے ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے مشرکین میں سے ہو، یہ لوگ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے، آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے، یہاں پر رحمت سے مراد وحی ہے. اس وہ لوگ نہیں چاہتے ہرگز کہ آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ رہے، آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ رہے، آپ کے اوپر یہ رحمت خاصہ کا نزول ہو. لیکن ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس فضل کو جسے چاہے عطا کرے، اپنے اس فضل کو جسے چاہے عطا کرے، محبت جسے چاہے دے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی ملکیت کی ہے، اللہ جسے چاہتا دیتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، یہ نبوت اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہے کرے. تمہارے چاہنے نہیں چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سمجھے؟ درس کے دوران سننے سے آیت کے مفاہیم اور مطالب سمجھ میں آنے والے نہیں ہے. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ درس کے دوران سننے سے حفاظت کرنا ہے، درس کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور 15ویں روزے کو مہم کو تمام مسلمان کو بریانی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آمین بولا.